دوستو آج میں ماہ رمضان المبارک کے 8ویں روزے کی دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ بھی بہت ہی زیادہ خاص وظیفہ ہے۔ دوستو آج ماہ رمضان المبارک کا وہ پاک مہینہ، وہ برکت والا مہینہ آ ہی گیا، جس کا انتظار ہم سب لوگوں کو بڑا بے صبری سے تھا۔ آپ نے بس 8 رمضان المبارک منگل کے دن اس ایک چھوٹی سی آیت کو صرف اور صرف 140 مرتبہ پڑھنا ہے، جو میں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ بندہ انشاءاللہ وہ سب چیزیں ضرور حاصل کر لے گا جس چیز کی میرے اس مسلمان بہن یا بھائی کو حاجت ہوگی۔ اگر کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ اللہ کی ذات کوئی کرم کرے اور مجھے پیسے کہیں سے مل جائیں تو میں اپنا ذاتی گھر خرید سکوں، تو انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ اس ایک آیت کو آپ نے 8 رمضان المبارک منگل کے دن بہت ہی زیادہ توجہ اور یکسوئی کے ساتھ صرف چند منٹ نکال کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی۔ اور ہم نے ایک نیا سیگمنٹ بھی شروع کیا ہے جس میں ہم میرے ان تمام مسلمان بہن یا بھائیوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ افطاری کے وقت جو وقت مقبولیت کا ہوتا ہے، اس وقت ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں گے۔ جو میرا مسلمان بہن بھائی کمنٹ میں اپنا نام اور اپنی پریشانی کو لکھ دے گا تو انشاءاللہ اس کو بندے کو اس میرے مسلمان بہن بھائی کے لیے اس کی پریشانی کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ اور جتنے بھی میرے مسلمان بہن یا بھائی اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور آمین کہیں گے تو پتہ نہیں اللہ کی ذات کو کس کی آمین پسند آ جائے۔ انشاءاللہ آپ نے کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھنا ہے اور اس میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں، اس کا آپ کو بڑا فائدہ ملے گا۔ انشاءاللہ میں اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی پاک و برکت گھڑی کی ہر گھڑی میں آپ کے لیے روزانہ وظیفے لے کر آتا رہوں گا۔ آپ نے ان وظائف پر عمل کر کے اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر وہ چیز حاصل کر لینی ہے، ہر وہ چیز حاصل کر لینی ہے جس چیز کی میرے مسلمان بہن یا بھائیوں کو حاجت ہے۔ وہ کام جو آپ کے سالوں سے رکے ہوئے ہیں، جو آپ کے پورے نہیں ہو رہے، وہ اس بابرکت مہینے کی گھڑی آپ نے کر لینا ہے۔ اس ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے اس کام میں ضرور غیبی سے مدد ملے گی اور آپ اپنے اس کام میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی اس بات سے پریشان ہے کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے، میرے اوپر قرضہ بہت ہی زیادہ ہے، قرض داروں نے تنگ کر دیا ہے لیکن میرے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہے، کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ میں اللہ کا ذات سے، اللہ کی رحمت سے اپنا قرضہ اتار سکوں، تو انشاءاللہ اللہ کی آپ کو غیب سے مدد ہو جائے گی۔ آپ نے بس سچے دل سے یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ کر جب آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں، 10 منٹ نکالیں، اس ایک چھوٹی سی آیت کو پڑھنے میں آپ کے صرف 10 منٹ لگنے ہیں۔ آپ نے پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، رٹنا نہیں ہے بلکہ اللہ سے مانگنا ہے۔ پوری یکسوئی کے ساتھ اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو آپ نے 8 رمضان المبارک کے پاک برکت دن والے دن کر لینا ہے۔ دوستو ہر دن کا اپنا ہی ایک خاص وظیفہ ہوتا ہے۔ جو کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی اس وظیفے کو 8 رمضان المبارک منگل کے دن کر لے گا، انشاءاللہ اللہ سے اپنی حاجتوں کو ضرور پورا کروا لے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے آج کے 10-15 منٹ نکالے گئے ویڈیو کو دیکھنے میں ضائع نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کو اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ملے گا۔ جب آپ اس وظیفے میں بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آج آپ اس 10 منٹ ویڈیو کو نکال کر دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کو پچھتاوا نہیں رہے گا، کیونکہ آپ اپنی حاجتوں کو، آپ اپنی ضرورتوں کو اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ اپنی آنکھوں سے اپنے رکے ہوئے کاموں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ یقین کریں میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ بعد میں چاہیے جو کچھ مرضی کر لینا، لیکن خدارا آج یہ ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے گا، کیونکہ رمضان پورے سال بعد آتا ہے۔ سال بعد پھر ہم کو انتظار کرنا پڑے گا، پھر ہمیں پورا سال تنگ دستی اور مفلسی اور غریبی میں گزارنا پڑے گا۔ آج موقع ہے کیونکہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے اور میں خود اس مہینے کا اجر دوں گا۔ تو میرے مسلمان بہن بھائیوں، ابھی وقت ہے کہ ہم آج کے اس ویڈیو کو دیکھ کر اس وظیفے کو کر لیں
اور اللہ سے اپنی حاجتوں مرادوں کو پالیں جو بھی ہم کو ضرورت ہے۔ اللہ پاک کی ذات اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے میرے ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کی ہر دعا ہر حاجت کو پورا کرے۔ یہ وظیفہ کرتا ہے، آمین۔ آپ بھی آمین کہیے۔ کئی لوگوں میرے مسلمان بہن بھائیوں نے اس ماہ رمضان المبارک میں وظائف کو کر کے بہت ساری چیزیں حاصل کر لی، کئیوں نے ضائع بھی کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر بندے کو ہر چیز مل جاتی ہے، نہیں، بہت سارے میرے مسلمان بہن بھائی اس پاک و برکت مہینے کو بھی ایسے ہی سستی اور کاہلی میں گزار دیتے ہیں جیسے کہ وہ باقی مہینوں کو گزارتے ہیں۔ اسی طرح گانے باجے فلمیں دیکھتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، اس پاک مہینے میں جتنی ہو سکے اتنی عبادت کریں اور ماہ رمضان کے پورے روزے رکھیں۔ روزہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پورا دن کھانا پینا نہیں ہوتا، بلکہ روزہ آپ کے پورے جسم کا ہوتا ہے۔ روزہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان آنکھوں سے حرام دیکھنا نہیں ہے، آپ نے اپنے کانوں سے کوئی بری بات، کوئی گانے باجے سننے نہیں ہے، آپ نے اپنے منہ سے کچھ الفاظ بولنے نہیں ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہیں دیکھنی، آپ کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، آپ کی زبان سے محفوظ رہیں، آپ کے کان سے محفوظ رہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس طرح اس مہینے میں رمضان المبارک کے روزوں کو رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بندہ صرف سارا دن کچھ کھائے پیے نہ اور کوئی نماز نہ پڑھے اور ہر وہ کام کرے جو پہلے کرتا تھا، فلمیں دیکھتا ہے، گانے باجے سنتا ہے اور اپنی آنکھوں سے فلم ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا روزہ یہ روزہ نہیں ہوتا میرے دوستو۔ رمضان کا مبارک کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی پاک اور برکت والا مہینہ ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے میں ہر وہ کام اچھا کریں جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ اللہ کی ذات آپ کو دے گی۔ ہر نیکی کریں، آپ کو آپ کی نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ پھر آپ اگر اللہ کو خوش کریں گے تو اللہ کی ذات بھی آپ کو خوش کر دے گی۔ اگر آپ اس پاک مہینے کو اللہ کی عبادت میں گزار دیں گے تو اللہ کی ذات بھی آپ کو اس مہینے کے صدقے خوش کر دے گی، آپ کو اس مہینے کی برکت کے صدقے ہر وہ چیز عطا کر دے گی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ میرے دوستو، آپ نے آج کی اس ویڈیو کو بالکل بھی کاٹ کر نہیں دیکھنا اور اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو مانگنا ہے۔ جو بھی آپ کے گھر میں پریشانی ہوگی، تنگ دستی، اگر کسی میرے مسلمان بہن بھائی کے گھر میں جادو ہوگا تو انشاءاللہ اس ایک ایسی چھوٹی سی آیت کا وظیفہ ہے، اس کو کرنے کے صدقے آپ کے گھر سے جادو، جنات، نحوست اور ہر طرح کی بیماری بھاگ جائے گی۔ انشاءاللہ اس وظیفے پر میرے مسلمان بہن یا بھائیوں ایک مرتبہ تو ضرور عمل کر کے دیکھیے گا، پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ آپ کے حالات کس طرح بدلتے ہیں۔ یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے بلکہ بہت ہی زیادہ پاورفل اور طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے صدقے آپ کے رکے ہوئے کام چٹکیوں میں پورا ہوں گے۔ اگر آپ کو کبھی زندگی میں ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہوئے، آپ کو کوئی مسئلہ آ جائے، کبھی بندے کو کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے، گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت میں جب آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیتا تو اس وقت میں یہ آیت آپ کا ساتھ دے گی۔ اس ایک چھوٹی سی آیت کو اگر آپ آج پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آیت آپ کے اس مشکل گھڑی میں بھی آپ کی مدد کرے گی، غیب سے مدد کرے گی۔ آپ کو غیب سے اللہ کے رزق سے پیسے آئیں گے۔ انشاءاللہ آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا اور رمضان المبارک کے پاک مہینے میں نماز کی پابندی کیجئے، تہجد پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ پاک تہجد پڑھنے والے کو بڑا پسند کرتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے کے چہرے پر بہت ہی زیادہ نور ہوتا ہے۔ اس بندہ کا مقابلہ اگر آپ کسی ایسے بندے سے کروائیں جو پورا مہینہ قریب میں مختلف پروڈکٹ استعمال کرتا ہے، لیکن جو رحمت اور جو یعنی کہہ لے کہ آپ رونق اس بندے کے چہرے پر ہوگی جو تہجد پڑھتا ہے، وہ اس کریم لگانے والے چہرے پر نہیں ہوگی۔ اس لیے اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد گزار بنے، تہجد پڑھے۔ اب آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، آپ نے اس وظیفے کو بالکل اسی طرح کر لینا ہے۔ وظیفے کو آپ نے بالکل بھی نقطہ بہ نقطہ پڑھنا ہے، کوئی ایسا الفاظ، کوئی ایسی بات آپ نے اس وظیفے سے متعلق چھوڑنی نہیں ہے جس کا جاننا آپ کے لیے ضروری تھا۔ اس لیے اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور انشاءاللہ آپ میرے مسلمان بہن بھائیوں
ان کو آگے بھی شیئر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ پاک مہینہ ہے جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ اس پاک مہینے میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا، جس کی وجہ سے اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے۔ بہت سارے میرے مسلمان بہن بھائیوں کو تو رمضان کی برکت اور فضیلت کا پتہ ہے، لیکن جن لوگوں کو نہیں پتہ انہیں میں بتا دوں کہ یہ پاک مہینہ بہت ہی زیادہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنی گناہوں سے بخشش کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ جو میرے مسلمان بہن یہ بھائی یہ کہتے ہیں نا کہ وظیفے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ وظیفے ایسے ہی ہوتے ہیں، انشاءاللہ آج میری مان کر اس وظیفے پر عمل کیجئے۔ انشاءاللہ جب آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ کمنٹ میں خود مجھے بتائیں گے کہ ہاں آج میں نے 10 منٹ نکال کر اس وظیفے کو کیا اور صرف چند دنوں میں میرے جو رکے ہوئے کام تھے وہ اللہ کی رحمت سے پورے ہو گئے۔ تو انشاءاللہ آپ نے آج اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا ضرور اہتمام کریں، روزے رکھا کریں میرے مسلمان بہن بھائیوں، کیونکہ روزے دار اور نہ روزے رکھنے والا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ روزے رکھنے والے کے منہ کی بدبو کو بھی اللہ نے بڑا پسند کیا ہے، اور روزے دار کو اللہ خود اس کا اجر دے گا۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھیں، جتنا ہو سکے نیکیوں میں گزارے، گناہوں سے دور رہیں، گناہوں سے جتنا ہو سکے کنارہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں گزار دیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور دوسروں کا خیال کریں۔ اپنے آس پاس جو لوگ غریب ہیں، جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے، اگر آپ اس قابل ہیں تو ان میرے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ پاک غیب سے رزق دے گا۔ اگر یہ سوچ ہو کہ میں ان کو دے رہا ہوں، اللہ مجھے اس سے زیادہ عطا کرے گا، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ کی ذات ضرور عطا کرے گی۔ اس لیے جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کریں، کیونکہ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف ایک کھجور اور آدھی روٹی سے روزہ رکھ لیتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، یعنی ان کے پاس کوئی اتنے گنجائش نہیں ہوتی وہ آپ کی طرح اتنا کھانا کھائے افطاری کے وقت، سحری کے وقت۔ اس لیے آپ ان میرے مسلمان بہن بھائیوں کا بھی خیال کریں، دوسروں کو روزہ رکھوائیں جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، یعنی ان کے پاس افطاری کے لیے پیسے نہ ہوں، تو آپ ان کے روزے رکھوائیں، ان کے روزے کھلوائیں۔ انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ آپ اگر آج اس وقت میں یہ نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو قیامت کے دن ملے گا، آپ کو حشر کے دن یہ چیزیں کام آئے گی۔ آج اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو ان کا کوئی بینیفٹ نہیں ملتا، آپ کو ایسا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں کچھ اور ہی ہے۔ آپ کو اللہ کی ذات بڑا عطا کرے گی انشاءاللہ۔ اگر آج آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے اللہ پاک قیامت کے دن آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ آج ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اچھے کام کریں، نیکی کریں، گناہوں سے جتنا ہو سکے کنارہ کریں۔ آپ چاہے تو دنیا کے کسی بھی ملک سے ہیں، کسی بھی کونے سے ہیں، جب آپ کے ملک، جب آپ کے شہر میں ماہ رمضان المبارک کا 8واں روزہ ہو تو آپ نے اس دن اس چھوٹے سے وظیفے کو بالکل اسی طرح کر لینا ہے۔ اس ایک چھوٹی سی آیت کو آپ نے 140 مرتبہ پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کا بےحد فائدہ ہوگا۔ آپ مجھے کومنٹ کر کے خود بتائیں گے کہ ہاں میں نے وظیفہ کیا تو مجھے اس کا فائدہ ہوا۔ انشاءاللہ میرے مسلمان بہن بھائیوں بس اچھے دل سے کیجئے گا اور اس وظیفے کو آگے بھی ضرور شیئر کریں، اور جتنا ہو سکے اس مہینے میں اللہ کی عبادت کریں۔ ہر ایک نیکی کا 70 گنا زیادہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے جتنا ہو سکے نیک کام کریں اور گناہوں سے کنارہ کریں۔ اب آپ نے وظیفے کی طرف توجہ دینی ہے، وظیفہ بتانے لگا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے 8 رمضان المبارک منگل کے دن کسی ایک جگہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جائے، دن یا رات کسی بھی مرتبہ، کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم، دن ہو یا رات ہو، آپ نے ایک جگہ بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سچے دل سے، یعنی رٹا نہیں لگانا، بلکہ آپ نے سچے دل سے پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اس کو 140 ٹائم یعنی 140 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد
وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياک نستعین۔ انشاءاللہ آپ بھی پڑھیں، آپ کو یاد بھی ہو جائے گا اور آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا۔ اس کو آپ نے 140 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، اور اس کے بعد آپ نے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، سچے دل سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی حاجت ہو، جو بھی آپ کو مشکل پریشانی ہو، وہ انشاءاللہ آپ کو اس میں ضرور کامیابی مل جائے گی، اور آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی، اور آپ کو آپ کی حاجت ضرور پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ پوری یکسوئی کے ساتھ 8 رمضان المبارک کے دن ایک جگہ پر بیٹھ جائے اور پھر دل میں پڑھے ایاک نعبد وایاک نستعین ایاک نعبد وایاک نستعین۔ انشاءاللہ اسی طرح بالکل آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کی ذات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کروڑوں مرتبہ درود و شریف آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ روزانہ درود پاک پڑھیں اور اللہ کی ذات پر استغفر اللہ کریں، بس استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں اپنی ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں کہ استغفر اللہ کو پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے۔ اگر کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی استغفر اللہ کا ورد کرتا ہے یا کرتی ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک کو اپنے بندے کی توبہ بڑی پسند ہے۔ اگر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو میں ہیں یا بغیر وضو کے ہیں، آپ کو جب بھی یاد آئے، آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اور ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی جب بھی آپ کو یاد آئے کہ آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے پڑھنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ انشاءاللہ جب آپ استغفر اللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بڑا فائدہ حاصل ہوگا، جس کو کرنے سے اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا، آپ کے رزق میں اضافہ فرما دے گا، آپ کی تنخواہ میں کاروبار میں برکت ہوگی، اور ہر قسم کی نحوست بیماری گھر سے ختم ہو جائے گی۔ جادو جنات کا اگر سایہ ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی 7 نسلوں کو مالا مال کر دے گا۔ اگر آپ میں سے جو لوگ تندرستی کا شکار ہیں تو وہ آج کا یہ وظیفہ کر لے، افطاری سے کچھ دیر پہلے ضرور کر لے، کیونکہ افطاری کا وقت مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا اپنے اللہ سے مانگنا بڑا مجرب ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات اس وقت بندے کو ہر وہ چیز عطا کرتی ہے جو کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو افطاری سے صرف چند منٹ پہلے کر لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے بھی افطاری سے پہلے قبل صرف اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو ضرور کرنا ہے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج موقع ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں وظائف کو کر کے اللہ کی ذات سے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کر لے۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، افطاری کا وقت اور سحری کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ وقت مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت کی گئی دعا کو اللہ کی ذات بڑی پسند کرتی ہے، اور اللہ اپنے بندے کی ہر وہ حاجت کو پورا کر دیتا ہے جس کی اس کے بندے کو ضرورت ہوتی ہے۔ وہ انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اگر کوئی بندہ مقروض ہوگا تو انشاءاللہ عید سے پہلے اس کا قرضہ اتر جائے گا۔ اگر کوئی دولت چاہتا ہے تو انشاءاللہ عید سے پہلے غنی ہو جائے گا۔ بس اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو آپ نے مسلسل 5 دن کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ میرے دوستو، ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس کی برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ میرے دوستو، اللہ جسے چاہے کیا سے کیا کر دے۔ میرا مالک بادشاہ کو گدھا اور گدھا کو بادشاہ بنا دے۔ وہ مالک آپ کو اسی مہینے میں کیا پتہ کیا سے کیا بنا دے، لیکن ہم کو صرف مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا۔ افطاری سے قبل آپ نے کس طرح دعا کرنی ہے، کس طرح میرے اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ وہ اللہ کی ذات آپ کی جولیاں بھر دے گی، آپ کی
حاجتوں اور مرادوں کو پورا کر دے گی۔ آپ کے وہ کام جو آپ کے کام سالوں سے رکے ہوئے ہیں، اور وہ میرے مسلمان بہن یا بھائی جو کہتے ہیں کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، وہ آج کے اس وظیفے کو لازمی کر لے۔